بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو 5ویں پارے کا خلاصہ بتائیں گے اور مقاصد اور مضامین قرآن کی وضاحت کریں گے۔ پارے کا آغاز ہوتا ہے والمحصنات من النساء، یعنی وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں ان سے بھی نکاح کرنا اور جنسی تعلقات قائم کرنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد پھر رب العالمین نے فرمایا کہ جو رشتے ہم بیان کر چکے ہیں ان کے علاوہ پاک دامن عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو کہ شادی کرتے ہوئے ان کے حق مہر کو ہرگز نہ بھولنا۔ اس کے بعد رب العالمین نے شادی کے اور مسائل کو بیان کرنے کے بعد، شادی ایک عقد ہے، یہ اتفاق سے ہوتا ہے، رضامندی سے ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو حکم دیا گیا کہ تم طلاق دینے میں جلدی نہ کرو۔ اگر میاں بیوی خود اپنے اختلافات کو حل نہ کر سکے تو پھر دونوں طرف سے ثالث مقرر کرو، ایک لڑکی کی طرف سے ہو ایک لڑکے کی طرف سے ہو، اور وہ پھر ان کے معاملات کو سنیں اور حتی المقدور ان کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق ہے۔ ناظرین کرام، اسی پارہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ سورہ بقرہ میں رب العالمین نے شراب کے بارے میں صرف یہ فرمایا کہ اس کے فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں اگر پتہ ہی نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو اس کا گناہ ہو سکتا ہے، اور اگر معنی زیادہ بدل گیا تو پھر نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے، فسق ہو سکتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے اگر معنی کفر تک پہنچ گئے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی اولو الامر یعنی جو صاحب اقتدار ہیں ان کی بات مانو، مگر دونوں میں فرق رکھا۔ جہاں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وہاں علی الاطلاق اطاعت کا حکم دیا، اور جہاں اولی الامر کی اطاعت کی بات کی وہاں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں رب العالمین نے اختلاف کی بھی گنجائش رکھی کہ اگر تمہارا ان سے اختلاف ہو جائے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، پھر جو حق ہو سچ ہو پھر اس پر عمل ہوگا۔ ناظرین کرام، پھر اسی پارہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوگے، مسلمان اور مومن اس وقت بنو گے جب میرے نبی کے فیصلوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ گے اور اپنے دلوں کو بھی جھکا دو گے، یعنی دل و جان سے تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو جب تسلیم کرو گے تو پھر تم مومن اور مسلمان کہلاؤ گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے موت کے حوالے سے گفتگو کی، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو کے بیٹھ جاؤ موت وہاں بھی تمہیں آ لے گی۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، نہ بادشاہ، نہ وزیر، نہ سفیر، نہ امیر، نہ غریب، نہ رعایا، نہ حاکم، کسی کو اس سے مجال فرار نہیں ہے۔ جب تم سمجھتے ہو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے تو پھر اس سے منہ کیوں موڑتے ہو، پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے، پھر آگے کیوں نہیں بڑھتے کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے رویوں کو درست کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو، اپنے ذہنوں کو درست کر لو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب العالمین نے ہمیں دعوت فکر دی، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں کیوں نہیں تدبر کرتے۔ گویا رب العالمین کی یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے۔ اب یہاں پر انسان کے عقل اور فکر کو رب العالمین رہنمائی دے رہا ہے کہ تجھے ہم نے عقل دی، اگر تو اسے استعمال کرے گا، اگر تو سوچے گا تو صحیح منزل پر پہنچے گا۔ تمہیں کیا ہوگا کہ تم
غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، اور غور و فکر تدبر کرو تو تمہارے دل پر پڑے ہوئے جو تالے ہیں وہ کھلتے جائیں گے، تمہارے عقل پر پڑے ہوئے تالے کھلتے جائیں گے، شرک و بدعت کی غلاظتیں ہٹتی جائیں گی، اس لیے کہ یہ عقل بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا، منافقین کے بارے میں بتایا اور ان کے رویوں کے بارے میں بتایا، ان کے رویوں کی مذمت فرمائی، فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو دھوکہ دے لیں گے۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ تم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد، اس ذکر کے بعد قرآن پاک نے ایک بڑے اہم مسئلے پر گفتگو کی۔ اہم کیوں؟ وہ اس لیے کہ فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومن کو ارادتاً قتل نہیں کر سکتا مگر خطا سے قتل ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ نے تیر مارا درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو، اور اس پرندے کے بعد اسی درخت کے جھنڈ میں کوئی انسان بیٹھا تھا، آپ کا تیر نکلا، پرندے کو لگا، پرندے کو مارنے کے بعد اس نے انسان کو جا کے مار دیا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ تو فرمایا قتل خطا کی صورت میں اب تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں روزے رکھنے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، انسان کا قتل ہوا، رب العالمین نے کیا کہا کہ اس کی دیت دو، غلام آزاد کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کی ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کی اخوت کا مذہب ہے۔ منع اللہ نے کیا ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اگر تم ایک انسان کو قتل کرو گے پوری انسانیت کا قتل سمجھا جائے گا، اور اگر تم ایک انسان کو زندگی مہیا کر دو گے تو پوری انسانیت کو تم زندگی دینے والے بن جاؤ گے۔ لیکن اگر کسی سے خطاً قتل ہو جائے تو رب العالمین نے فرمایا کہ تم انسان کو آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ یعنی رب العالمین انسانوں کو اس بات پر متوجہ کر رہا ہے کہ میں رب بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب تم کسی انسان کو آزاد کرتے ہو۔ پھر اس سے آگے رب العالمین نے نماز قصر پر گفتگو کی اور میدان جہاد میں نماز پڑھنے کے طریقہ کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں بھی ایک بڑا ہی محبت بھرا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ کیونکہ راستے پرامن نہیں ہیں اس لیے تم نماز چھوٹی پڑھا کرو، اس لیے کہ انسان کی اپنی جان کی حفاظت اس پر فرض ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے اگر کوئی سانپ بچھو آ جائے آپ پر حملہ کرنے کے، آپ نماز کو توڑ کے پہلے اس کو ختم کریں، اللہ کی عبادت بعد میں ادا کر لیں، اس لیے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ اب تو مسلمان غالب قوت ہیں جزیرۃ العرب میں، اب تو ہمیں راستوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تو ہم نماز پوری پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اب بھی پوری نہیں پڑھو گے، اب بھی قصری کرو گے، یہ اللہ کا تحفہ، اسے قبول کر لو۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ تعداد کی شمار اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک تمہارے دل کی کیفیات کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا جب تم قربانی ذبح کرتے ہو جانور کو تو اس کا خون، اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، تقویٰ دیکھا جاتا ہے، تمہارے دل میں جو تقویٰ ہے وہ کتنا ہے۔ پھر اسی پارہ میں رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے، اور جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے تمہیں عطا فرما دیا۔ ناظرین کرام، آخری پاؤ میں، آخری ربع میں ایک بڑا اصول بیان کیا رب العالمین نے۔ فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ فرمایا کہ نہ تمہاری خواہشات پر اللہ فیصلے کرے گا، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کیا، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر اللہ فیصلے کرتا ہے، نہ فیصلے کرے گا۔ رب کا فیصلہ ایک جچے تلے قانون کے مطابق ہوگا، اور وہ کیا؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، اگر تم چھوٹی سی بھی غلطی کرو گے تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ اور اس کی وضاحت رب نے، اللہ تعالیٰ نے، میرے مالک نے، میرے رزاق نے قرآن کے مختلف پاروں میں کر دیا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ذرے کے برابر بھی تم نیکی کرو گے تو اس کی تمہیں جزا ملے گی، اور اگر ایک ذرہ میری معمولی سی برائی کرو گے تو اس کی تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ یہاں رب العالمین نے ہم دونوں کو، یعنی مسلمانوں کو اور اہل کتاب دونوں کو سامنے رکھ کے اس حقیقت کو بیان کر دیا
کہ میرا وہی ہے جو میرا بندہ ہوگا، میرا وہی ہے جو میری بندگی میں رہے گا، میرا وہی ہے جو میری اطاعت میں رہے گا۔ اپنے من مانی، اپنے تخیلات سے کامیابی اور نجات کے راستوں کو مت دریافت کرو۔ جو میں نے بتا دیا ہے وہ بڑی تفصیل سے میں نے بتا دیا ہے، بڑا صاف صاف بتا دیا ہے، بڑا واضح کر کے میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اتنی واضح بیان کرنے کے بعد تمہیں کسی بھی معاملے میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اس پارہ میں، 5ویں پارہ میں، آخری ربع میں، آخری رکوع میں منافقین پر پھر گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ و خادعهم۔ پہلے پارے سے متقین کے ذکر کے بعد کافرین کا ذکر، کافرین کے ذکر کے بعد منافقین کا ذکر۔ متقین کے ذکر کے لیے پہلے پارہ میں 2 آیتیں، کافرین کے ذکر کے لیے 2 آیتیں، اور منافقین کے ذکر کے لیے آپ اگر شمار کرنا چاہیں پہلے پارہ میں تو تقریباً 10 سے 15 آیتیں ہیں۔ یعنی منافقت اتنی بری چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ رب اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ معاشرے تباہ ہوتے ہیں منافقت سے، معاشرے خراب ہوتے ہیں منافقت سے، معاشرے جو ہیں وہ حسن سے محروم ہو جاتے ہیں منافقت سے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ رب ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں جو خیالات، جو تصورات، جو ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ ان سب کو جانتا ہے، اور یہ منافق اس حقیقت میں مبتلا ہیں کہ اللہ کو ہمارے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اور پھر آخری آیات میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ منافقین تو جہنم کے بھی آخری طبقے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب اندازہ کیجئے، کفر بہت قابل مذمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک منافقت اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور میں آخری آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رب کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہیں عذاب دینے کی۔ تم خود ہی تباہی کے راستے پر چلتے ہو، خود ہی تم عذاب کا راستہ اختیار کرتے ہو، خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں اوندے منہ گرا رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے، پشتوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ واپس پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ۔ تم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو، لیکن پھر میں تمہیں پیچھے کی طرف لے کے آتا ہوں، پھر تم آگے جہنم کی طرف بڑھ کے جاتے ہو۔ مطلب کیا؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمیں عذاب دینے کی، ہم خود اپنی بدعقیدگی سے، اپنے بد عملی سے اپنی دنیا کی زندگی، قبر اور آخرت کی زندگی میں رب کے عذاب کو خود دعوت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔